بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن، وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کتبہ۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم، حاصلات تعلم اس میں یہ ہے۔ یہاں سے اس کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: الفاظ معنی: انٹینس، میٹرک، آلکس، سستی، کاہلی۔ پھلواریوں، پھولوں کی کیاری۔ ترمیم، درستی، اصلاح۔ جلی حروف، بڑے حروف میں لکھی تحریر۔ جہاں دیدہ، جس نے دنیا دیکھی ہو۔ اثاثہ، سرمایہ۔ پرفضا، خوشگوار جگہ۔ بیوپار، کاروبار۔ توند، پیٹ۔ چوڑی چکلی، بہت زیادہ چوڑی۔ چھاتا، چھتری۔ خس و خاشاک، سوکھی گھاس، تنکے۔ ڈسپیچر، دفتری کاغذات کو روانہ کرنے والا۔ سولہیٹ، دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر رکھا جانے والا ایک خاص طرز کا ٹوپ۔ غل غبارہ، شور شرابہ۔ کماش، انداز، طور۔ کندہ کرانا، کھود کر لکھانا۔ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ رنگروٹ، نیا بھرتی ہونے والا سپاہی۔ سعی حاصل، ناکام کوشش، کوشش کے باوجود جس کو حاصل نہ کیا جا سکے اس کو کہا جاتا ہے سعی حاصل۔ فارغ البالی، فرصت۔ کاٹ، لکڑی۔ کہینہ فروش، پرانی چیزیں بیچنے والا۔ گرہستی، گھر کے کام کاج۔ گدی، گردن کا پچھلا حصہ، گدی۔ طمانینت، اطمینان، تسلی۔ لطیفہ، غیبی، خدا کی مہربانی۔ مرمری، شفاف اور نرم و نازک، شفاف۔ مسخ ہونا، شکل کا بگڑ جانا۔ گھاگ، تجربہ کار بوڑھا۔ ظروف، برتن۔ یہ دوسرا تو لکھا ہوا ہے برتن، ظروف جو ہوتی ہے برتن، یوٹینسلس، آئے گا۔ محویت، گہری سوچ میں۔ مسردہ، خوشخبری۔ مسیح، بھیگنا، مسیں بھیگنا، آغاز، ابتدا کا زمانہ۔ وضع، ساخت، بناوٹ۔ گہما گہمی، رونق۔ خس و خاشاک، گھاس پھوس، تنکے، خلاف معمول، معمول کے خلاف۔ اثاثہ، سرمایہ، مال و دولت۔ متواتر، مسلسل، لگاتار۔ نالا، مجبور، تنگ۔ کوچوان، تانگا چلانے والا۔ توند، بڑا پیٹ۔ غل غبارہ، شور ہنگامہ۔ گرہستی، گھر کے کام کاج۔ طمانینت، اطمینان، تسلی۔ گھاگ، بوڑھا، تجربہ کار۔ کنگلا، محتاج، نادار۔ حرص، طمع، لالچ۔ نقص، خرابی۔ کماش، قسم، نوع۔ سیانہ، دانا، ہوشیار۔ نفاست، عمدگی، سلیقہ۔ ہیجان، جوش، ابال۔ فراغت، فرصت، سکون۔ لطیفہ غیبی، غیبی امداد، توفیق الہی۔ آلکس، کاہلی، سستی۔ کندہ، کھدا ہوا، بے مصرف، بے مقصد۔ پے در پے، ایک کے بعد ایک۔ ماتحت، زیر حکم، تابع فرمان۔ میعاد، وقت مقررہ، ایام مقررہ۔ تیور، نگار کا انداز، طریقہ۔ فارغ البالی، آسودگی، خوشحالی۔ بیوپار، لین دین۔ محویت، گہری سوچ میں ہونا، کسی گہری سوچ میں مصروف ہونا، گم ہونا۔ ترمیم، اضافہ۔ پینشن، تنخواہ کا وہ مقرر حصہ جو ملازمت سے سبکدوش ہونے پر بعض صورتوں میں ملتا ہے۔ پھلواری، پھولوں کا چھوٹا باغ۔ خلاف معمول، عادت کے خلاف۔ خاکی، زی۔ فوجی وردی کا موٹا کپڑا۔ چھاتا، چھتری۔ آگے ہے بیٹری، ڈھاک کے پتے میں لپٹے ہوئے تمباکو کا سگریٹ
بیڑی جس کو کہتے ہیں بیڑی، منچلے بے خوف بے فکرے، بدقطع بد صورت، رنگروٹ نیا بھرتی ہونے والا سپاہی، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ آگے ہے کند اس طرح بال موڑنے کا آلہ جو تیز نہ ہو، کہ ہزار کتنے ہزار، نالا شاکی تنگ، اکنی ایک آنا، سائیں درویش فقیر، مول تول قیمت کا تعین کرنا، سنیاسی تارکت دنیا، کواڑ دروازے میں لگا لکڑی کا تختہ۔ آگے ہے گتھی مشکل الجھن، گل گپاڑا شور شرابہ، سوجنا نظر آنا دکھائی دینا، کہینہ فروش پرانی چیزیں فروخت کرنے والا، کماش طرح قسم، چوکھٹا فریم، لم ڈھینگ لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ، مسردہ خوشخبری، جان کھپانا مشقت کرنا، سبز باغ دکھانا فریب دینا، مندہ نقصان، افاقہ مرض میں کمی، دہک اٹھنا روشن ہونا، جویا تلاش کرنا، پٹی چارپائی۔ آگے ہے مصنف کا تعارف۔ یہ ایک افسانہ ہے، اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ غلام عباس اردو کے نامور افسانہ نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ امرتسر کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا۔ بچوں کے لیے کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ رسائل میں بطور معاون مدیر اپنے فرائض انجام دیے۔ محکمہ تعلقات عامہ اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ آپ ترکی ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ کی باوقار اور کامیاب تخلیقی زندگی اور ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 17 امتیاز سے نوازا۔ اس میں ہم یہ پیراگراف بھی شامل کریں گے اور آگے ان کا اسلوب بیان اور ان کی مشہور کتابوں کے نام، یہاں تک اس جو مصنف کا تعارف ہے ہم اس کو یاد کریں گے۔ اب ہم اس کے ایسلو بیسڈ نوٹس کو دیکھتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ اس کا جواب ہے، کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے رسیدہ جہاں دیدہ گاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ یہ سب قسم کے لوگ کلرکوں میں شامل تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، شریف حسین اس دن گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ جواب ہے، شریف حسین اس دن گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ مسجد کی سیڑھیوں کے گرد ہر شام کو کہینہ فروشوں کے سستا جو پرانے تھے دکاندار اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے۔ مطلب یہ کہ اگر لوگ کچھ نہ بھی خریدنا ہو تو ایک میلے کا سامان جیسے لوگ انجوائے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگ آ جاتے تھے۔ مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ آگے تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ جو اس نے سنگ مرمر کا ٹکڑا لیا تھا اس نے کیا سوچ کر لیا کہ یہ کہاں لگائے گا؟ اس کا جواب ہے، خدا کے کارنامے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹنڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک
کی ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ اگلا سوال ہے، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ اس کا جواب ہے، اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آگے سوال ہے، اس افسانے سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے اور خواہشات بہت زیادہ۔ ایک شخص کتنا ہی کوشش کرے، اس کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائحہ عمل کے لیے گوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ پہلا جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، دن کے وقت اس علاقے کی چہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواری ہی میں محدود رہتی تھی۔ اس کا جواب ہے، یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانہ کتبہ سے لیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ کی عمارت شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائحہ عمل کے لیے گوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جدوجہد یعنی کہ کوشش کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اس کا جواب ہے، افسانہ نگار نے یہ جملہ جامع مسجد کے باہر لگنے والے سستے بازار کے بارے میں کہا کہ شام کے وقت مسجد کے آس پاس سستا مال بیچنے والے اپنی اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ خرید و فروخت کی غرض سے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو صرف سیر کی غرض سے یہاں آ جاتے تھے۔ ان میں ہر رنگ اور فطرت کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ اگلا جملہ ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ افسانہ نگار شریف حسین کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کی بات کرتا ہے کہ جب سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کے دل میں ایک نئے ولولے، جوش اور امنگ کو پیدا کر دیا اور وہ خیالوں میں گم رہ کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا کہ شاید خالق کائنات مہربان ہو جائے اور ترقی کی منازل جلد طے ہو جائیں، پھر میری تنخواہ ہوگی، بڑی تنخواہ ہوگی، میں اپنا ذاتی خوبصورت مکان خرید لوں گا جس کے گیٹ پر میرے نام کی تختی لگی ہوگی، لوگ میرے مال و دولت سے مرغوب ہوں گے۔ اگلا جملہ ہے، دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ اس کا جواب اور اس کی وضاحت یہ ہے، یہ جملہ غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے لیا گیا ہے۔ افسانہ نگار اس جملے میں اس کیفیت کا بیان کرتا ہے یا کیا گیا ہے جب شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی گئی جو چھٹی پر گیا تھا۔ ترقی کے اس احساس نے اس کے اندر ایک خاص قوت، چستی اور نہ تھکنے کا احساس پیدا کر دیا۔ جو کوئی شریف حسین سے کام کے سلسلے میں رہنمائی لیتا، شریف حسین دل و جان سے رہنمائی کرتا اور ترقی کا یہ احساس اسے اور توانا کر دیتا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اگلا جملہ ہے، ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کا جواب ہے، افسانہ نگار نے شریف حسین کی کیفیت کے اس دور میں یہ جملہ کہا کہ جب وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور لگن سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ قدرت ہی کرتی ہے۔
चुनाचे इसने हद से ज़्यादा काम करना छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी का मामला किस्मत के हवाले कर दिया। दरअसल अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में लोग तरक्की पाने के लिए साल हर साल तरसते रहते थे। सवाल नंबर 3 है, मुंदरजा झैल जुमलों की तकमील के लिए दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब के सामने ठीक का निशान हमने लगाना है। शरीफ हुसैन को संगमरमर का टुकड़ा कबाड़ी की दुकान से मिला, ये ठीक है। अगला है, शरीफ हुसैन ने संगमरमर का टुकड़ा इसलिए खरीदा कि सही जवाब है, कीमत पूछने पर कबाड़ी इसके पीछे पड़ गया था। आगे है, शरीफ हुसैन के ख्याल में संगमरमर का मसरफ ये था कि इस पर अपना नाम खुदवा कर मकान के दरवाजे पर लगा दिया जाए, ये वाला ठीक है। अगला है, शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगमरमर का टुकड़ा इसकी कब्र पर लगा दिया गया, ये वाला ठीक जवाब है। सवाल नंबर 4 है, गुलाम अब्बास पर सुबहानिया और तनकीदी नोट लिखें। इसका जवाब है, गुलाम अब्बास 1909 में अमृतसर में पैदा हुए। इसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। वो लाहौर चले आए और इब्तदाई तालीम लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल में हासिल की। इसने अमली ज़िंदगी का आगाज़ भी लाहौर ही में किया। इसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हफ्त रोज़ा और माहनामा रसालों में काम किया और इनके मदीर रहे। कुछ अरसे महकमा ताल्लुकात आमा में भी काम किया और आखिरकार BBC रेडियो से वाबस्ता होकर लंदन चले गए। गुलाम अब्बास ने तुर्की अदब का बड़ा गहरा मुतालिया किया और इससे बहुत मुतासर हुए। मौसीकी से इसे बहुत लगाव था। गिटार बजाने के माहिर थे, शतरंज भी खेलते थे। इसकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे सितारा इम्तियाज़ का तमगा अता किया था। वो एक बावकार और कामयाब शख्स थे। 1982 में कराची में इंतकाल कर गए। तनकीदी नोट, गुलाम अब्बास को नावलों और अफसानों से बेहद लगाव था। इसने अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतन नाथ सरशार, ख्वाजा हसन नज़ामी, मज़ाहादी रिसवा के नावलों और अफसानों का मुतालिया किया। जदीद अफसाना निगारों में इसका मुकाम बहुत बुलंद है। गुलाम अब्बास ने जिस वक्त अफसाना नगारी शुरू की, इस वक्त मगरबी तालीम व मुआशरत और अंग्रेज़ी इक़दार मुआशरे में अपने पाँव जमा रहे थे और लोग इस कश्मकश में थे कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि चंद वाक़यात के रोनुमा होने से हिंदुस्तान के रवायत पसंद मुआशरत में टूट फूट का आगाज़ हो गया था। गुलाम अब्बास ने बड़ी खूबसूरती और फनकारी से गैर जज्बाती अंदाज में मुआशरे की अक्कासी की है। आगे है, एस्ट्रो बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इबारत की तशरीह इसमें शामिल है। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल इबारत की तशरीह करें। ये इबारत दी गई है, ये इबारत यहाँ तक है, आगे इसकी तशरीह है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो बनाएंगे कि ये इबारत गुलाम अब्बास के लिखे हुए अफसाने कतबा से ली गई है और ये पूरी इसकी तशरीह करेंगे। वो तशरीह इसकी बहुत लेंथी है। ये यहाँ तक है। आगे सवाल नंबर 2 है, फिर इसकी तशरीह है। ये यहाँ से यहाँ तक इबारत है, आगे इसकी ये तशरीह है। यहाँ से ये तशरीह शुरू हो रही है, ये पूरी आगे भी है, ये यहाँ तक ये तशरीह बनती है। आगे फिर है, ये भी एस्लो बेस्ड इम्तिहान के मुतालिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये है तफ़हीम इबारात। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखिए। इबारत ये है जो यहाँ से ये शुरू हो रही है, ये इबारत है, इसको हम गौर से पढ़ेंगे। गौर से पढ़ने के बाद हम इसके सवाल और जवाब की तरफ आते हैं। यहाँ से इसके सवालात शुरू हो रहे हैं। शहर से कितने फासले पर इमारतों का सिलसिला शुरू होता है? इसका जवाब है, शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफज़ा बागों और फलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वसा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। आगे सवाल नंबर 2 है, इमारतों में मौजूद दफातर में कितने आदमी काम करते थे? इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिसमें कमोपेश 4000 आदमी काम करते थे।
اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا عبارت کی روشنی میں دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب ہے، دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خشاک بہا لایا ہو۔ اگلا سوال ہے، گرمی کی وجہ سے زمین کی تپش کا کیا حال تھا؟ گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین کا عہدہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ اگلا سوال ہے، کون سا ایسا لطف تھا جو شریف حسین کو شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا؟ جس کا جواب ہے، گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ اگلا سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ روزمرہ کی مصروف زندگی میں انسان کبھی کبھار وقتی آزادی اور بے فکری کا تجربہ کرتا ہے، جو اسے اپنی معمولی زندگی سے ایک مختصر وقفہ فراہم کرتی ہے۔ شریف حسین کی مثال میں جب اس کی بیوی اور بچے میکے چلے جاتے ہیں، مہینے کے شروع میں میکے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک عارضی آزادی اور مالی سکون کا احساس کرتا ہے، جس سے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کے دباؤ سے کچھ راحت ملتی ہے۔ اس طرح یہ نثر پارہ زندگی کی عارضی خوشیوں اور آزادی کے لمحات کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں: 4000 آدمی مرکب عددی، سیدھی اور چوڑی مرکب عطفی، خش و خاشاک مرکب عطفی، اس کی بیوی مرکب اضافی یا پیراگراف کے مناسب عنوان تحریر کریں۔ پیراگراف کا مناسب عنوان جو ہے، شریف حسین کے حالات و واقعات۔ آگے پھر عبارت ہے، اس عبارت کو ہم غور سے پڑھیں گے، اور پھر یہ عبارت ہے یہاں تک اس کی عبارت ہے، آگے اس کے سوال اور جوابات ہیں۔ آگے یہاں سے سوالات شروع ہو رہے ہیں۔ کلرکوں کی ٹولیوں میں کس درجے اور حیثیت کے کلرک موجود تھے؟ اس کا جواب ہے، تھوڑی دیر میں دفتر سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے۔ بعض کلرکوں کی ٹائپ خاص طور پر کیسے نمایاں تھی؟ کلرکوں کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زمین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر سولاہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گتھے دبائے۔ اگلا سوال ہے، فائلوں کو وہ ہر روز کس امید میں یا کس امید سے گھر لے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے، ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں گھر لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل گپاڑے میں شور و غل میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی ایک سوئی میں یا گھر کے کوئی سکون کے حصے میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ اگلا سوال ہے، انہی فائلوں کا مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس کیوں لے آنا پڑتا تھا؟ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔
مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی گھر کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ آگے ہے مندرجہ والا پیراگراف میں مصنف نے پیدل چلنے والے کلرکوں کی وضاحت کیسے بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے، بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہیں سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں بہتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بلائی جیب میں دو دو تین تین فونٹین پین اور پنسلیں لگائے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، خرامہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ٹہل ٹہل کر چلنا، آہستہ یا سست رفتار سے چلنا۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس پیراگراف میں مصنف نے دفتروں سے نکلنے والے کلرکوں کی مختلف شکلوں اور عادات کا ذکر کیا ہے، جن میں ہر ایک کی ظاہری وضاحت اور روزمرہ کے معمولات مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے کام کو گھر لے جاتے ہیں اس امید پر کہ شاید گھر میں ان کو حل کرنے کا موقع مل جائے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا۔ دیگر کلرک باہمی گفتگو میں ایک غیر زبان کا استعمال کرتے ہیں جس میں انہیں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ نثر پارہ دفتری زندگی کی روزمرہ روٹین اور اس کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ آگے ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ جیسے اس نثر پارے میں کیا آیا ہے؟ رنگ دار چشمہ مرکب توصیفی، سائیکل اور چھاتے مرکب عطفی، یہ مفت کا بوجھ مرکب اشاری، اس کی مشق مرکب اضافی۔ آگے ہے مناسب عنوان اس کا ہے کلرکوں کے احوال۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں۔ یہ والی عبارت ہم غور سے پڑھیں گے، یہ عبارت آگے بھی ہے، یہاں تک یہ عبارت ہے، آگے اس کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ کلرکوں میں ہر طرح کے، ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اگلا سوال ہے، بعض کلرکوں کو سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 25-30 برس بیت گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، عمر رسیدہ کلرکوں کی گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹنے کی کیا وجہ تھی؟ کن دستوروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں تھوڑی جو ہوتی ہے جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ آگے ہے، زیادہ تر پیدل چلنے والے کلرک بخوبی کیا جانتے تھے؟ پیدل چلنے والوں میں بتھیرے لوگ بخوبی یہ جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ اگلا سوال ہے، ہر شخص کس بات پر نالا نظر آتا تھا؟ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین تانگے میں کیوں سوار ہوا اور کوچوان کو اس نے کتنی رقم ادا کی؟ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، کم عمر، بھولے بھالے، ناتجربہ کار بھی، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ شریف حسین ایک تانگے میں سوار ہو کر شہر کے دروازے کے قریب تک جا پہنچا۔ وہ گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں، ہر وضع اور کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں لوگوں کو چیزیں
خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ مرکبات جو آئے ہیں بھولے بھالے، مرکب تاب محمل، 3 مہینے مرکب عدی، گالوں اور تھوڑی مرکب عطفی، شہر کی جامع مسجد مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ اس پیراگراف کو مناسب عنوان ہے کلرکوں کی دنیا۔ آگے پھر عبارت ہے، اس کو ہم غور سے پڑھیں گے۔ یہ عبارت ہے، یہاں تک بیچنا قبول کیا تھا، یہاں تک۔ آگے اس کے سوالات اور جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، شریف حسین سنگ مرمر کا ٹکڑا رکھ کر کیوں چل دیا؟ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، لیکن اسے اس ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ آگے ہے، مرمری ٹکڑے کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے ٹکڑے کو کیوں دیکھا بھالا؟ کیونکہ اسے سنگ مرمر کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جواب ہے۔ اس لیے اس نے مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو سودے کو منسوخ کر دے۔ اگلا سوال ہے، دکان پر شریف حسین کی نظر کس چیز پر پڑی؟ دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ آگے ہے، مندرجہ بالا عبارت میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کی کیا پیمائش بتائی گئی ہے؟ اس کی پیمائش کوئی 1.25 فٹ اور عرض 1 فٹ بتایا گیا ہے۔ شریف حسین نے ٹکڑے کی قیمت کیوں دریافت کی؟ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بولا کہ بھلا کباڑی اس کے دام بتائے گا، اس ٹکڑے کی قیمت دریافت کی، حالانکہ اسے اس ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کے دام اس قدر کم کیوں بتائے؟ شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، اور کم سے کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ آگے ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال، یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اور آنے والے جو مرکبات ہیں اس میں مرکبات کو ہم دیکھتے ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ مرکب تاب محمل، ظروف و گلدان مرکب عطفی، سنگ مرمر مرکب توصیفی، وہ ٹکڑا مرکب اشاری۔ آگے ہے، اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان ہے مرمری ٹکڑا۔ آگے پھر یہ عبارت ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے یہاں سے لے کر یہاں تک اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے، یہاں تک یہ عبارت ہے۔ آگے یہ ہیں اس کے سوالات، رات کو شریف حسین کو کھلے آسمان کے نیچے کس قسم کے خیالات آ رہے تھے؟ اس کا جواب ہے، رات کو جب شریف حسین کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا، خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب کہ اس کے دن پھر جائیں۔ اگلا سوال ہے، مستقبل کی خیالی تصویر نے شریف حسین کے ذہن پر کیا اثر کیا؟ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ آگے ہے، سنگ مرمر کے ٹکڑے نے شریف حسین کے خیالوں پر کیا اثر ڈالا؟ اس کا جواب ہے کہ اس نے شریف حسین کے خیالوں میں ہلچل مچا دی، مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئندہ خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اگلا سوال ہے، تنخواہ ملنے پر شریف حسین نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب مہینہ ختم ہوا اور شریف حسین کو تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک
مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ آگے ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر شریف حسین کی کیا کیفیت تھی۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر شریف حسین کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس چیز کا ڈر شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے پر سے اخبار نہیں اتارنے دیتا تھا؟ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا ہے، اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب اس کے جیسے کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے اور اس میں آنے والے مرکبات یہ ہیں۔ عنوان ہے اس کا خوابوں کی دنیا۔ آگے پھر یہ عبارت ہے، اس کو ہم غور سے پڑھیں گے۔ یہاں تک یہ عبارت ہے، آگے اس کے سوالات ہیں۔ شریف حسین کو کتنے برس کی عمر میں پینشن مل گئی؟ 25 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ پینشن ملنے کے وقت اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، شریف حسین کے تینوں بیٹے کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین کا ایک بیٹا ریل کے گودام میں مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تیسرا سوال ہے، شریف حسین کوئی کاروبار شروع کیوں نہ کر سکا؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ اسے کر نہیں پاتا تھا۔ اس نے بیوپا کا چھوٹا موٹا کا کاروبار کرنے کا بیوپار ہے کہ چیزیں لینا اور بیچنا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن مندے کے ڈر سے اسے بھی نہ کر سکا۔ اگلا سوال ہے، آخری عمر میں شریف حسین کے چارپائی پر پڑے رہنے کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، آخری عمر میں شریف حسین کو جلدی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور وہ زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہتا اور جاڑے کی رات اٹھنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا۔ شریف حسین کو نمونیا کیوں ہوا؟ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی سردیوں کی ایک رات کو جب کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لیاف سے نکلا تھا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، اس جملے کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس جملے میں اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں کا مفہوم یہ ہے کہ جب شریف حسین بیمار پڑ گیا اور بستر سے لگ گیا تب اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی خوب خدمت کی، ہر وقت اس سے منسلک رہیں۔ آگے ہے، اس نثر پارے کا یہ مرکزی خیال ہے اور اس میں آنے والے یہ مرکبات ہیں اور اس کا عنوان ہے زندگی کے آخری ایام۔ آگے پھر یہ عبارت ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ عبارت، اس کو ہم غور سے پڑھیں گے۔ یہ اس کے سوالات ہیں، باپ کیسے بیمار ہوا؟ باپ جاڑے کی ایک رات کو کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، بیماری کے دوران باپ سے گھر والوں کا سلوک کیسا تھا؟ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ بیماری کے دوران گھر والوں نے اپنے باپ کی بہترین ذمہ داری کی۔ بیٹے کو کتبہ کیسے اور کہاں سے ملا ہوا؟
باپ کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے پر نظر پڑتے ہی بیٹے کی کیا کیفیت ہوئی۔ کتبے کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی و نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ بیٹے کی آنکھوں میں چمک کیوں پیدا ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ بیٹے کو ایک بات سوجی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ اگلا سوال ہے، آپ کے خیال میں بیٹے نے کتبے میں کیا ترمیم کروائی؟ میرے خیال سے بیٹے نے کتبے میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور اس کے ساتھ خاندان کا نام وغیرہ لکھوایا ہوگا۔ مندرجہ بالا عبارت کی تلخیص کریں۔ پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو اسے نمونیا ہو گیا۔ گھر والوں نے کئی طرح کے علاج کرائے اور خیال رکھا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ اور 4 دن، یہ جو عبارت تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے جس کے متعلق سوالات اور جوابات ہیں، اسی کی ہم نے تلخیص کرنی ہے جو کر رہے ہیں ہم۔ 4 دن بعد وہ چل بسا۔ مکان کی صفائی کے وقت بیٹے کو اس کا کتبہ ملا جسے دیکھ کر وہ افسردہ ہوا اور اگلے روز اس میں کچھ ترمیم کرا کے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔